السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راما راؤ تیزی سے اٹھا اور ٹھاکر کے قدموں پر جھک گیا۔ اب میرا بیعقل من شانت ہو گیا ٹھاکر۔ راما راؤ کا لہجہ بہت اثر انگیز تھا۔ سچ ہے کہ تیری چالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیوتا ہی جانے کہ تو کس وقت کیا سوچ رہا ہے اور کون کون سی چیزیں تیرے خیالات کی زد میں آ رہی ہیں۔ میرے من میں اب شک کی کوئی لہر موجود نہیں۔ اب میں پوری طرح شانت ہوں ٹھاکر۔ کرشن راؤ نے اپنے خدمتگار کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آشیرواد دیا۔ راما، ابھی ہمیں بہت کام کرنے ہیں۔ بیکار کی سوچ میں اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کر۔ راما راؤ چلا گیا اور بوڑھا ٹھاکر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس دوران دیوداسی شکنتلا نے شجاع الدین کامران سے کھانے کے لیے پوچھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نوجوان اور دلکش لڑکی نے اسے تنہائی میں اس طرح مخاطب کیا تھا۔ کامران نے چونک کر دیوداسی کو دیکھا اور سر کو اس باتی انداز میں جنبش دی۔ شکنتلا واپس چلی گئی اور جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے دوسری دیوداسی کھانے کا خوان اٹھائے ہوئے اندر آئی۔ کامران نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا اور شکنتلا سے پوچھنے لگا، کیا یہاں کوئی مرد نہیں ہے؟ نہیں، شکنتلا نے بے ساختہ جواب دیا، یہاں صرف دیوداسیاں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کامران نے بیزاری سے کہا، کھانا رکھ دو اور تم دونوں باہر چلی جاؤ۔ شکنتلا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے پلٹ کر دوسری دیوداس کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی مگر شکنتلا اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میں نے تم سے بھی یہی بات کہی تھی۔ شجاع الدین کامران کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ مجھے تمہاری موجودگی بھی گوارا نہیں۔ میں یہاں ٹھہرنے کے لیے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر شکنتلا بے تکلفی کے انداز میں کامران کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹھاکر نے مجھے یہی حکم دیا تھا کہ میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں۔ شکنتلا کے لہجے میں مٹھاس بھی تھی اور اپنائیت بھی۔ شجاع الدین کامران کو ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ تم نے کھانا پہنچا دیا، بس یہی تمہارا فرض تھا۔ اب جاؤ کہ میں کسی غیر عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں غیر نہیں ہوں۔ شکنتلا چند لمحوں میں تکلف اور حجاب کے سارے فاصلے عبور کر جانا چاہتی تھی۔ کامران نے شدید حیرت کے عالم میں شکنتلا کی طرف دیکھا اور برہم ہو کر بولا، میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ تم اعتراف نہ کرو مگر ایک رشتہ موجود ہے۔ شکنتلا نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، ایک مظلوم کا دوسرے مظلوم سے ناقابل شکست رشتہ۔ شجاع الدین کامران جواب میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر شکنتلا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، وقت ثابت کر دے گا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ کامران نے اپنی زندگی میں پہلی بار سبزیوں اور دالوں پر مشتمل کھانا استعمال کیا تھا جس کا ذائقہ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر کھانے سے زیادہ دیوداسی شکنتلا کی باتیں عجیب تھیں جن کے پیچ و خم میں وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی مندر میں چراغ جل اٹھے اور اس کے ساتھ ہی دیوداسیوں کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ رام سروپ نے کچھ اور راہداریاں طے کی، پھر وہ دوسرے تہخانے میں اتر گیا۔ کامران شدید حیرت و استعجاب سے دوچار پجاری کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب رام سروپ تیسرے تہخانے میں داخل ہوا تو شجاع الدین کامران خاموش نہ رہ سکا۔ کیا تمہارا ٹھاکر تحت سرا میں رہتا ہے؟ کامران کے لہجے میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ کوئی مندر ہے یا طلسم خانہ؟ رام سروپ ہلکے سے قہقہے کے ساتھ بولا، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے نوجوان کہ ٹھاکر تم سے کسی پردے کے بغیر ملتا ہے، ورنہ وہ عظیم انسان اتنی آسانی سے کسی کو درشن نہیں دیتا۔ اس کا مقام اس قدر گہرائیوں میں ہے کہ عام آدمی تو وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شجاع الدین کامران پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے اسے سوچنا پڑا کہ وہ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے، مگر یہ موقع الجھنے کا نہیں تھا۔ کامران نے اپنے ذہن سے منتشر خیالات کو جھٹک دیا۔
اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا اور اس پر اسرار راستے کے ہر موڑ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر پجاری رام سروپ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کامران نے دیکھا کہ کرشن راؤ ایک ریشمی مسند پر دراز تھا اور اس کے دائیں جانب ایک دراز قامت شخص بیٹھا تھا۔ یکا یک کرشن راؤ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ پجاری، سردار نرسنگا کی دعوت کا اہتمام کر۔ رام سروپ نے اپنے سر کو قدرے خم کیا اور الٹے پاؤں کمرے سے نکل گیا۔ کرشن راؤ نے کامران کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں بولا، آ میرے بیٹے کہ سردار نرسنگا کب سے تیرا منتظر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کامران کی نظریں نرسنگا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ چوڑی پیشانی، بڑی آنکھوں اور لمبی ناک والا ایک ایسا انسان تھا جسے دیکھ کر ہیبت سی محسوس ہوتی تھی۔ نرسنگا کی سرخ رنگت میں سیاہی اس طرح شامل ہو گئی تھی جیسے تانبے کو آگ میں بہت زیادہ تپایا گیا ہو۔ نرسنگا، یہ ہے میرا بیٹا کامران۔ کرشن راؤ نے نرسنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا سچا وارث، میرا بہادر جانشین۔ شجاع الدین کامران آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسند کی طرف بڑھا۔ اس دوران بوڑھا ٹھاکر سیدھا ہو چکا تھا اور سردار نرسنگا اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی کامران قریب پہنچا، نرسنگا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی مخصوص رسم کے مطابق اسے سلام کیا۔ چند لمحوں تک تو کامران تذبذب کا شکار رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نرسنگا کے سلام کا جواب کس طرح دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے نرسنگا کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نرسنگا نے بھی جواباً اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب دونوں ہاتھ ملے تو کرشن راؤ نے بلند آواز میں پکار کر کہا، نرسنگا، میں نے اپنے جانشین کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا۔ اب تو اس نرم و نازک ہاتھ کو آگ اور بجلیوں سے بھر دے، اس میں فولاد کسی کاٹ اور سختی پیدا کر دے کہ اب یہی ہاتھ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کرشن کے لہجے سے بظاہر بڑی محبت اور تڑپ کا اظہار ہو رہا تھا، مگر وہ ایک بہت باریک منافقت تھی جسے کامران جیسا لڑکا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ نہیں ٹھاکر، یہ ہاتھ پھولوں کے کسی درخت کی لچکتی ہوئی شاخ نہیں۔ سردار نرسنگا اونچی اور گرجدار آواز میں بولا، یہ تو کوئی پتھر ہے یا لوہے کا کوئی ٹکڑا۔ میں اسے ایسا تراشوں گا کہ ساری دنیا تماشا دیکھے گی۔ تیرے جانشین کو ایسا ہی ہونا چاہیے ٹھاکر۔ تو بہت ہوشیار ہے، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر سردار نرسنگا نے شجاع الدین کامران کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ کامران کے جسم میں دوڑنے والے گرم لہو کی گردش بھی کچھ تیز ہو گئی۔ جواباً اس نے بھی نرسنگا کے ہاتھ کو دبا دیا۔ نرسنگا بہت عیار تھا۔ میواتی لٹیروں کے سردار نے اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں نوجوان کہ تو پہاڑ کی ایک چٹان ہے۔ اس کے ساتھ ہی نرسنگا کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی۔ شجاع الدین کامران نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ٹھاکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی نئی گفتگو کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ پجاری رام سروپ شراب سے بھری ہوئی سراہی اور 2 پیالے لے کر آیا اور اس نے کیف و مستی کا یہ سامان سردار نرسنگا کے سامنے رکھ دیا۔ نرسنگا نے لبریز سراہی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر بڑے عاجزانہ لہجے میں کرشن راؤ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، معاف کرنا ٹھاکر، تجھ جیسے دھرماتما کے سامنے شراب پینا بڑی بے ادبی ہے، مگر کیا کروں کہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ نرسنگا کے چہرے پر ندامت کا ہلکا ہلکا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا کام اتنا خوفناک ہے کہ میں ہوش میں رہ کر اسے انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی بات نہیں نرسنگا، کرشن راؤ نے اس کی گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، راجپوتوں میں شراب نوشی کی رسم عام ہے، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ کسی دوسرے کے شوق میں مداخلت کروں۔ پھر نرسنگا نے شجاع الدین کامران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کامران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں اس ناپاک شے کو دیکھنے کا بھی روادار نہیں۔ ٹھیک کہتے ہو نوجوان، نرسنگا نے ایک آہ صد کھینچتے ہوئے کہا، تمہاری عمر میں ہم بھی یہی دعویٰ کرتے تھے، مگر وقت کی بے رحم ہوائیں سب کچھ اڑا کر لے گئی اور اب اندازہ ہوتا ہے کہ شراب کیسی وفادار ساتھی ہے۔
یہ کہہ کر نرسنگا نے پیالہ بھرا اور کسی پیاسے کی طرح پینے لگا۔ پھر جب وہ پوری طرح سرشار ہو گیا تو اس نے کرشن راؤ سے کہا، ٹھاکر کیا میں تیرے جانشین کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس وقت نہیں، کرشن راؤ نے جواب دیا، کل صبح میں اسے تیری سلطنت کی حدود میں بھیج دوں گا اور پھر شام ہوتے ہی یہ مندر واپس آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی راتیں کانٹوں پر بسر ہوں۔ کرشن راؤ کے لہجے سے ہمدردی کے ایک خاص جذبے کا اظہار ہو رہا تھا۔ تیرا کام یہ ہے نرسنگا کہ اسے دن کے اجالے میں تمام فنون جنگ سکھا دے۔ یہ جنگل کی راتوں سے آشنا نہیں ہے۔ جیسا حکم ٹھاکر۔ سردار نرسنگا نے سر جھکا دیا۔ شجاع الدین کامران نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا جو شراب کی پوری سراہی پی جانے کے بعد بھی ہوش میں تھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں لرزش تھی، نہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، اور نہ زبان لڑکھڑائی تھی۔ کچھ دیر تک کمرے پر بوجھل سکوت طاری رہا۔ پھر اس سکوت کو ٹھاکر کی آواز نے توڑ دیا۔ پجاری رام سروپ کو پکار رہا تھا۔ پجاری آیا، مگر اس طرح کہ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ چھوٹے ٹھاکر کو ان کے کمرے میں پہنچا دے۔ کل صبح سورج نکلتے ہی سردار نرسنگا کا آدمی آئے گا اور اس کے ہمراہ چھوٹے ٹھاکر شاہ سواری سیکھنے کے لیے جنگل کی طرف جائیں گے۔ پجاری رام سروپ جھکا اور پھر سیدھا ہو کر شجاع الدین کامران کی طرف دیکھنے لگا۔ کرشن راؤ نے بھی اپنی گفتگو کے دوران دوبارہ چھوٹے ٹھاکر کا لفظ استعمال کیا تھا، مگر کامران نے اس کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ اس نے حالات کے دھارے کے ساتھ بہنے کی ابتدا کر دی تھی۔ کامران نے کمرے سے رخصت ہوتے ہوئے پرجوش انداز میں سردار نرسنگا سے ہاتھ ملایا۔ سردار، کل صبح ہماری ملاقات ہوگی۔ کامران کے لہجے میں غیر معمولی اعتماد تھا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کا انتظار کروں گا۔ وہ میری زندگی کا یادگار دن ہوگا۔ نرسنگا کی گردن میں ہلکا سا خم تھا، جیسے وہ کامران کے سامنے احترام کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ شجاع الدین کامران بے نیازانہ مڑا اور پجاری رام سروپ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر وہی پرپیچ راہداریاں تھیں اور وہی پر اسرار راستے تھے جن سے گزر کر کامران اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ اچھا چھوٹے ٹھاکر، میں چلتا ہوں، پجاری رام سروپ نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ بھور ہوتے ہی جگا دوں گا کہ آپ کو سردار نرسنگا کے پاس جانا ہے۔ شجاع الدین کامران خاموش رہا اور رام سروپ واپس چلا گیا۔ پجاری کے جاتے ہی دیوداسی شکنتلا رات کا کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ کہاں چلے گئے تھے ٹھاکر؟ شکنتلا نے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا۔ تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کامران نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے کہ تمہاری مزاج پرسی کروں، شکنتلا نے کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کامران کا منہ بگڑ گیا۔ شکنتلا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کامران نے جیسے ہی کھانا ختم کیا، شکنتلا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اس کے ہاتھوں میں شراب کی سراہی اور ایک منقش پیالہ تھا۔ کامران شراب کا برتن دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ سردار نرسنگا بھی مجھے شراب پلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب تو بھی؟ شکنتلا کھنکتی ہوئی آواز میں ہنسی اور پھر سراہی کی شراب پیالے میں انڈیلنے لگی۔ یہاں رہو گے تو یہی کچھ ہوگا چھوٹے ٹھاکر۔ شراب، محبت، رقص، موسیقی، آخر ہمارے مہمان ہو۔ اگر پیاسے رہ گئے تو ہم بڑے ٹھاکر کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہہ کر شکنتلا نے شراب سے لبریز پیالہ کامران کی طرف بڑھا دیا۔ شجاع الدین کامران غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا، کمرے میں ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور شکنتلا کے رخسار پر ایک نیلا نشان ابھر آیا۔ کامران نے پوری طاقت سے دیوداسی کے تھپڑ مارا تھا۔ شکنتلا کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا اور کمرے کے فرش پر دور تک شراب پھیل گئی۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے اداسی کے گہرے بادل چھا گئے اور پھر وہ جبرن مسکرانے لگی۔ چھوٹے ٹھاکر، میں آپ کی داسی ہوں۔ اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر بڑے ٹھاکر یہی چاہتے ہیں کہ آپ جی بھر کے شراب پئیں۔ سردار نرسنگا بھی ٹھاکر ہی کے اشارے پر
آپ کو شراب پلانا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر شکنتلا فرش صاف کرنے لگی۔ پھر وہ اٹھی، دروازے میں رک کر کامران کی طرف دیکھا اور سر جھکائے ہوئے چلی گئی۔ کچھ دیر کے لیے شجاع الدین کامران کے ذہن پر شکنتلا کی آنکھیں نقش ہو کر رہ گئیں۔ ان آنکھوں میں شکایتوں کا ایک سیلاب سا کروٹیں لے رہا تھا۔ کامران کے دل میں تعصب کا ایک ہلکا سا جذبہ ابھرا کہ وہ بے گناہ لڑکی خواہ مخواہ اس کے غصے کا شکار ہو گئی تھی، مگر کامران نے فوراً ہی ان خیالات سے اپنا پیچھا چھڑا لیا اور اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اسی کمرے کے نیچے تہ خانے میں سردار نرسنگا اور کرشن راؤ ایک نوخیز ہندو لڑکی رمولا کا رقص دیکھ رہے تھے۔ رمولا ایک نیچ خاندان کی لڑکی تھی۔ ماں باپ نے اپنے مذہب کی محبت میں بیٹی کو رقص کی تعلیم دی تھی۔ رمولا ہر سال رام لیلا کے موقع پر ہزاروں ہندوؤں کے سامنے رقص کرتی۔ شائقین اس کے متناسب جسم اور فن رقص کی تعریف کرتے۔ پھر دہلی کے گرد و نواح میں رمولا کے رقص کی اس قدر شہرت ہوئی کہ یہ خبر اڑتے اڑتے سردار نرسنگا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ نرسنگا نے دن کے اجالے میں اپنے آدمیوں کے ذریعے جو عام شہریوں کا لباس پہنے ہوئے تھے، رمولا کے ماں باپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ہنسی خوشی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں۔ جب کچھ دن بعد رمولا کے رقص سے سردار کا دل بھر جائے گا تو وہ ان کی بیٹی کو واپس کر دے گا۔ اس کے بدلے میں انہیں منہ مانگی قیمت دے دی جائے گی تاکہ وہ اپنی تھکی ماندی زندگی کے بقیہ دن سکھ چین سے گزار سکیں۔ نرسنگا کے آدمی رمولا کے ماں باپ کے پاس اپنے سردار کا پیغام لے کر پہنچے تو وہ بھڑک اٹھے۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ نرسنگا کے خفیہ ٹھکانے پر کسی لڑکی کے رقص کرنے کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ نتیجتاً ماں باپ نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر نرسنگا نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ سلطان ناصر الدین محمود کے دربار میں فریاد لے کر جائیں گے اور انہیں پورا انصاف حاصل ہوگا۔ نرسنگا کے آدمی چپ چاپ لوٹ گئے اور دوسرے دن آدھی رات کے وقت رمولا کو اس طرح گھر سے اٹھا لیا گیا کہ اس کے ماں باپ قتل کر دیے گئے۔ رمولا نے 3-4 روز نرسنگا کے جنگلی عشرت کدے میں گزارے۔ اب وہ دوشیزگی کے اعزاز سے محروم ایک کٹ پتلی تھی جسے نرسنگا کی آنکھ اور ہاتھ کے اشارے پر ناچنا پڑ رہا تھا۔ پھر یہ بے رحم سردار رمولا کو لے کر کرشن راؤ کے پاس پہنچا۔ اس وقت دونوں بھیڑیے مندر کے سب سے نچلے تہخانے میں ایک ستم رسیدہ لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ کرشن راؤ بہت خوش تھا اور شراب کے نشے میں جھوم جھوم کر نرسنگا سے کہہ رہا تھا، نرسنگا تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، میں شکنتلا سے اکتا گیا تھا، تو نے اس لڑکی کو بھیج کر پچھلے سارے قرض اتار دیے۔ ٹھاکر تیرے اس غلام نے تجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ نرسنگا پر بھی اب شراب کا ہلکا ہلکا اثر ہونے لگا تھا۔ تو جھوٹ بولتا ہے نرسنگا، کرشن راؤ نے سردار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی یہ خفگی مصنوعی تھی۔ بہت دنوں سے تو نے لوٹ کا مال نہیں بھیجا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہلا بھی دیا تھا کہ خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھاکر تمہیں کیا معلوم کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ خوف اور دہشت کے باعث اب کوئی تجارتی قافلہ بھی ادھر سے نہیں گزرتا۔ میں غریبوں کو بار بار کیا لوٹوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ سوچ رہا ہوں کہ شہر میں داخل ہو کر بنیوں، سبزی اور غلہ فروشوں کے گھروں پر شب خون ماروں کہ آج کل انہی کی تجوریوں میں ساری دولت قید ہو گئی ہے۔ ابھی نہیں، کرشن راؤ گھبرا کر بولا، میں سیاسی فضا کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ابھی بد نظمی اور پھیل جائے پھر میں تجھے اشارہ کروں گا۔ جیسی طرح حکم ٹھاکر، نرسنگا نے کہا اور رمولا کے رقص کے ایک دل فریب زاویے کو بغور دیکھنے لگا۔ فی الحال تو میرا ایک کام کر دے نرسنگا، ٹھاکر نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس مسلمان زادے کامران کو شاہ سواری اور شمشیر زنی کی تربیت کے دوران 2-4 آدمیوں کے قتل میں الجھا دے۔ اس سے کیا ہوگا ٹھاکر؟ نرسنگا نے چونک کر کہا، پھر اس کی واپسی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ کرشن راؤ مسکرایا۔ اسے اپنے جرم کا احساس یہاں سے
فرار نہیں ہونے دے گا، اسے ایک ہی وار میں ہلاک کر دے۔ نرسنگا نے کرشن راؤ کی مسکراہٹ کے جواب میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ایک بیچارے معصوم لڑکے کو تڑپا تڑپا کر کیوں مار رہا ہے ٹھاکر؟ وہ بیچارہ نہیں، معصوم نہیں، غداروں کی اولاد ہے۔ میں اس کی شہرگ سے آہستہ آہستہ خون چوسوں گا، پھر وہی خون اس کی ماں کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ ٹپکے گا۔ تو خوب جانتا ہے نرسنگا کہ ایسی موت میں بڑی لذت ہے۔ یہ کہتے کہتے کرشن راؤ نے ایک سسکی لی، جیسے کوئی اژدہا اپنے شکار کو دیکھ کر سانس لے رہا ہو۔ جیسی تیری مرضی ٹھاکر، تو شہر کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی نرسنگا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت رات ہو گئی، مجھے واپس جانا ہے۔ اب کہاں جائے گا کہ شہر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کرشن راؤ نے گھبرا کر کہا، صبح منہ اندھیرے ہی نکل جانا، میں تجھے اتنی رات گئے جانے نہیں دوں گا کہ تیری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ نرسنگا، سلطان کے سپاہی قدم قدم پر پہرا دے رہے ہیں، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میری پوری تحریک دم توڑ دے گی۔ نرسنگا دوبارہ بیٹھ گیا اور رمولا کا رقص دیکھنے لگا، جس کے پاؤں ناچتے ناچتے شل ہو گئے تھے۔ سعدیہ خانم اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور اس گزرگاہ کو دیکھ رہی تھی جس پر دور دور تک کوئی سایہ متحرک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دوسری رات تھی جب اس کھنڈر میں اس کا بیٹا کامران موجود نہیں تھا۔ دونوں راتیں اس نے آنکھوں میں کاٹ دی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی سعدیہ خانم نے پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ کامران کا غصہ اتر جائے گا